تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے سزاوار ہیں جس رب کائنات نے ہم تمام کو ایک مختصر سی زندگی دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ ہندوستان میں بہت سارے حالات کئی دنوں سے، کئی مہینوں سے، کئی سالوں سے خصوصاً مسلمانوں پر آ رہے ہیں۔ فی الحال مدارس کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے سروے کے نام سے، اور مسلمان لڑکیوں کے پیچھے تو ہاتھ دھو کر ہی پڑ گئے ہیں۔ آئے دن اخبارات میں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے مسلمان لڑکیوں کا غیروں کے حوالے ہونا، مرتد ہونا، غیر مسلم لڑکے سے محبت کر کے شادی کر لینا یہ عام ہو گیا، اور ہم مسلمانوں کو سن کر یہ کوئی نئی بات نہیں لگ رہی ہے، بری بات لگنا بھی ختم ہو جا رہا ہے، کیونکہ روزانہ ایسے مسائل سننے کو ملتے ہیں۔ آج وہاں کی لڑکی چلے گئی، یہاں کی لڑکی چلے گئی، وہ غیر مسلم لڑکا لے کر گیا۔ روزانہ جب سننے کو ملتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ کبھی کبھار اگر سننے کو ملتا تو تعجب ہوتا، افسوس ہوتا۔ جب روزانہ ایسے حالات آتے ہیں تو افسوس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے کرونا کے ماحول میں، کرونا کے دور میں روزانہ مرنے والوں کی تعداد 25، 50، 100، 200 کی سننے کو ملتی تھی تو کوئی افسوس نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ روزانہ وہی خبر مرنے کی، تو آہستہ آہستہ اس کی اہمیت، اس کی قدر ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے فارسی میں لکھا ہے، ہر شب شب قدر بودے، شب قدر بے قدر بودے۔ سال میں ایک مرتبہ شب قدر آتی ہے تو اس کی اہمیت ہے۔ ہم پوری رات جاگتے ہیں، بوڑھے بھی جاگتے ہیں، جوان بھی، سب مرد عورت سب عبادت کرتے ہیں، مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سال میں ایک مرتبہ آتی ہے شب قدر۔ اسی لیے کہا گیا ہر شب شب قدر بودے۔ سال میں ایک مرتبہ کے بجائے روزانہ شب قدر ہوتی تو پھر شب قدر بے قدر بودے، شب قدر بھی بے قدر ہو جاتی، اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہتی، قدر نہیں رہتی۔ تو جو چیز کبھی کبھار پائی جاتی ہے، کبھی کبھار آتی ہے، اس چیز کی اہمیت، قدر اگر اچھی ہے تو خوشی کا اظہار، اگر بری ہے تو افسوس کا اظہار ہوتا ہے۔ اگر روزانہ وہی بری چیز کا وجود ہو رہا ہے تو وہ بری چیز پھر بری نہیں لگتی۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ سچا ہے، سچ بولتا ہے، سچ کا عادی ہے، اور کبھی اس نے جھوٹ کہا ایک آدھ مرتبہ تو اسے بہت افسوس ہوگا، بہت افسوس کرے گا وہ۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک مرتبہ غلطی کی، جھوٹ کی، اور جو بندہ صبح سے شام تک 100 مرتبہ جھوٹ بولتا ہے اسے جھوٹ پر افسوس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ عادی بن گیا گناہ کا۔ ایسے ہی ہم ہندوستان میں جی رہے ہیں تو یہاں روزانہ ہم پر جو حملے ہو رہے ہیں، ہمارے اوپر، لڑکیوں پر، مدارس پر، مساجد پر، ہم لوگ دیکھ دیکھ کر، سن کر عادی ہو گئے، ایکشن میں نہیں آتے۔ کیا کرنا؟ سوچنا بھی چھوڑ دیے، یہ روز کا کام، روز ایسا ہوتے رہتا۔ کیوں؟ حکومت ان کی ایسا ہو رہا، حکومت بدلے گی تو ماحول صحیح ہوگا۔ بہرحال تسلی کے لیے دو چار الفاظ کہہ کر ہم چھوڑ دیتے ہیں، ماحول بنانا نہیں چاہتے، فکر مند نہیں ہوتے، متحد نہیں ہوتے۔ ہمارے اکابرین دنوں رات رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں حالات کو سامنے رکھ کر۔ اخبار میں ایک واقعہ میں نے پڑھا، ممبئی کا واقعہ، ہندوستان، مہاراشٹر ممبئی کا واقعہ۔ سوچا کہ اسی عنوان پر بہت یہ پہلے بھی بات ہو گئی، تھوڑا بول لیں گے۔ یہ تو ممبئی کا واقعہ، مسلمان لڑکی غیر کے ساتھ بھاگ گئی، کفر اختیار کیا، بعد میں ظاہر سی بات ہے حقیقی محبت، حقیقی پیار نہیں ہے، صرف مسلمان لڑکیوں کو پھانسنے کے لیے، صرف راستے پر لانے کے لیے اس طرح کی چال چل رہا ہے دشمن۔ تو بہرحال محبت میں پھنسا کر، نکاح کا پھاندا پھنسا کر، پھر بعد میں 1 سال 2 سال 4 سال تک اس کے ساتھ راتیں گزار کر، زنا کر کے، پھر 1 یا 2 بچے کی ماں بنا کر چھوڑا جا رہا
5 سال کے بعد اس ہندو لڑکے نے ہماری مسلمان لڑکی کو چھوڑ دیا. اب ماں باپ سے کہا گیا کہ اپناؤ، بیٹی تمہاری ہے، لے لو، اپنا لو. غلطی ہو گئی. ماں باپ غیرت والے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک بار ہمارے گھر سے بھاگ کر چلی گئی، ہماری عزت نکال دی، لہذا ہم اسے دوبارہ نہیں اپنائیں گے، ہمارے دروازے اس کے لیے بند. ماں باپ انکار کیے لینے سے. مولانا نے لکھا ہے، مولانا کا وہ مضمون آیا اخبار میں، اردو اخبار میں، ماں باپ انکار کیے لینے سے نہیں لیں گے ہم، ہمارے دروازے بند، ہمارے لیے لڑکی مر گئی، یہ بیٹی ہماری نہیں رہی. اب ہوا کیا، بس ایسے ہی وہ زندگی گزارتی رہی، اس کا انتقال ہوا، وہ لڑکی مر گئی. اب مرنے کے بعد مسئلہ یہ آیا کہ اسے مسلمانوں کی طرح کفن دفن، نہلانا، جنازے نمازہ، کیونکہ یہ توبہ کی تھی، واپس مسلمان، افسوس ہوا تھا، ماں باپ نہیں، اپنا کیا کیا جائے، لیکن کسی نے بھی ساتھ نہیں دیا. آخر کار اسے، اس مسلمان لڑکی کو ہندوؤں کے طریقے پر جلا دیا. یہ ہے انجام. ماں باپ اپنانے سے انکار کیے، مسلمان ساتھ دینے سے انکار کیے، لہذا ہندوانی رسم کے مطابق جو لڑکی بھاگ کر گئی تھی غیر کے ساتھ، بعد میں اس نے افسوس بھی کیا تھا، لیکن اسے جلا دیا گیا. یہ ہے حالات. اس کے کیا وجوہات ہیں؟ ہماری لڑکیاں، ہماری مسلمان بہنیں ہمارے قبضے سے کیوں نکلی جا رہی ہیں؟ حضرت مفتی ابرار مدین صاحب ہمارے استاد ہیں دارالعلوم شاہ ولی اللہ کے، حضرت نے کل ایک عجیب بات لکھی ہے، کل پڑھنے کو موقع ملا. حضرت نے کہا اگر تم حجاب پر سمجھوتا کرو گے، اگر تم حجاب پر اسکول کالج والوں سے سمجھوتا کرو گے، حجاب سے کیا ہوگا؟ ہولی نکال کر 4-5 گھنٹے اسکولوں میں بیٹھنے سے کیا ہوگا؟ اگر ہم حجاب پر سمجھوتا کرو گے، کل کے دن اپنی بیٹیوں کی عزت کے ساتھ بھی سمجھوتا کرنا پڑے گا. اسکول کے نام پر، کالج کے نام پر، عصری تعلیم کے نام پر، دنیاوی تعلیم کے نام سے کل تمہارے دل اتنے مر چکے ہوں گے، تم اتنے بزدل بن چکے ہوگے. آج تم اپنی بیٹیوں کے سر سے دوپٹہ نکال کر کالج بھیجنے کے لیے، اسکول بھیجنے کے لیے اگر تیار ہو رہے ہو، کل کے دن تم کہو گے عزت ایک آدھ مرتبہ چلی گئی تو کیا ہوگا، پڑھ لینے. تمہارے دل اتنے گر گئے ہوں گے، تمہارے اندر اتنی بزدلی آئی ہوگی. یہ دوپٹہ کے بغیر اگر تعلیم نہیں ملتی ہے تو ایسی تعلیم سے جاہل رہنا بہتر ہے. ایسی تعلیم دلانے سے اپنی بیٹیوں کو گھر میں بٹھا کر رکھنا بہتر ہے. نکاح کرانے کی ذمہ داری، نکاح کی جوڑا بنانے کی ذمہ داری وہ اللہ نے لی ہے. اور اللہ نے قرآن میں اعلان کیا، ابھی ہم دنیا میں نہیں آئے تھے، اللہ نے سارا طے کیا ہے کون کس کے نکاح میں جائے گی، کون کس کا شوہر بنے گا، کون کس کی بیوی بنے گی. عصری تعلیم، اعلیٰ درجہ حاصل کرنا اچھا رشتہ آنے کی علامت نہیں ہے. یہ عقیدہ غلط ہے. آج کل والدین یہ سمجھ رہے ہیں میری بیٹی زیادہ پڑھی، میری بیٹی کی زیادہ ڈگری رہی، میری بیٹی کی تعلیم اعلیٰ معیار کی رہی، اچھا شوہر ملے گا. اگر یہ ہمارا خیال ہے تو یہ غلط خیال ہے. میں نونگر کا واقعہ اس سے پہلے بھی آپ کو سنایا تھا. آرمی مین سمجھ کر دے دیے اپنی بیٹی اٹھا کر کہ کیا کرتا لڑکا، آرمی میں ہے. یہاں نونگر آج بھی ہے، وہ آتی عورت ہمارے پاس راشن لینے کے لیے، صفا خدمت ٹرسٹ کا ہمارے پاس آتی، انہیں اپنے روتے ہوئے اپنا واقعہ ہمیں سنایا. کون ذمہ دار ساتھی؟ کیرور کا واقعہ یہاں باگل کوٹ میں ہے، نونگر میں ہے گھر، بیٹیوں کو لے کر جی رہی ہے، پریشان ہے. نکاح کے وقت کی کارگزاری اس نے سنائی، ہمارے گھر رشتہ آیا، ان کے لڑکے کے والدین نے کہا ہمارا بیٹا آرمی میں ہے، 50,000 60,000 تنخواہ ہے. ہمارے ابا کیا بھی دیکھے نہیں، کون سی بری عادت ہے، کیا اس کی چٹ ہے، کیا بھی تحقیق نہیں کیے، ایک بات ذہن میں آ گئی، کیا آرمی میں ہے، اچھی تنخواہ ہے، زندگی بھر بیٹی خوش رہے گی، زندگی بھر بیٹی کو پالے گا. آنکھ بند کر کے اٹھا کر دے دیے. کیا ہوا بعد میں نکاح کے بعد معلوم ہوا وہ آرمی میں جو لڑکا تھا وہ شرابی تھا، وہ برے عادتوں کے اندر ملوث تھا. اب اس نے 6 مہینے سے زیادہ لے کر گیا نہیں جہاں اس کی ڈیوٹی تھی، اب اسے یہیں چھوڑ کر اب مزے کی زندگی وہ گزار رہا ہے. اب وہ یہاں مانگتے ہوئے اپنی بیٹیوں کی پرورش کر رہی ہے، روتے ہوئے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی ہے. تو اچھی نوکری والا ملنا کامیابی کی علامت نہیں، اچھی بڑی لڑکی والی رہنا کامیابی کی علامت نہیں. اسی لیے نکاح کے بیان میں کہا جاتا ہے
اللہ کے نبی کی وہ حدیث سنائی جاتی ہے فاصبر بذات الدین تربت یداک۔ اللہ کے نبی نے کہا جب لڑکی کو تلاش کرنے کے لیے تم جاؤ اپنے بیٹے کے لیے، بہو تلاش کرنے کے لیے اگر تم نکلو تو دینداری کو ترجیح دو، مالداری کو ترجیح نہ دو، اور حسب نسب خاندان کو ترجیح نہ دو، خوبصورتی کو ترجیح نہ دو، کیونکہ یہ خوبصورتی عارضی ہے، یہ جوانی عارضی ہے، ایک دن جوانی ختم ہو جائے گی، خوبصورتی ختم ہو جائے گی، خاندان کا کوئی اعتبار نہیں رہے گا، مال بھی ختم ہو سکتا ہے، لیکن لڑکی میں دینداری ہے، لڑکی اگر دیندار گھرانے سے تعلق ہے، دیندار ہے، نمازی ہے، پردے والی ہے، آنکھ بند کر کے اپنے بیٹے کے لیے بیوی تلاش کر کے لاؤ، آنکھ بند کر کے بہو بنا لو، زندگی بھر کامیابی زندگی تمہارا بیٹا گزارے گا۔ آج دینداری کو ترجیح نہیں دی جا رہی۔ آج ہم اپنے بچیوں کو، لڑکیوں کو کالج میں اس لیے بھیج رہے ہیں اچھا رشتہ رہے گا، کتنے ہمارے پاس آؤ، ہم دکھائیں گے آپ کو، سبھا خدمت آفس کے اندر آؤ، جتنے بھی رشتے رجسٹر کرا رہے ہیں، جتنے لڑکیاں ہیں، میں کسی کی ایپ جوئی نہیں کر رہا، اچھے ڈگری پڑھے ہوئے ہیں، کسی کی لڑکی کی عمر 27 سال، کسی کی 29 سال، کسی کی 31-33 سال کی لڑکیاں ڈبل ماسٹر ڈگریاں پڑھے ہوئے ہیں، لیکن رشتہ نہیں مل رہا۔ کیوں؟ اگر پڑھائی کی بنیاد پر رشتہ ہوتا تو پھر ان کو سب سے پہلے ملنا تھا۔ اور ایسی کتنی غریب لڑکیاں ہیں، 18-19 سال کی نہیں ہوتی رشتہ، آج یہ 24-25 سال کی لڑکیاں ہیں، انہیں کوئی دلہا لڑکا نہیں مل رہا، یہ ایک طرف دیکھو غریب لڑکی 24 سال میں 2 بچوں کی ماں بنی، خوشحال ہے۔ تو ڈگری کوئی ضروری نہیں ہے اچھے رشتے کے لیے، یہ ذہن سے نکالنا ہے ہمیں۔ ڈگری کی بنیاد پر اصلی تعلیم کی حالت ہے، تعلیم سے مخالفت ہم نہیں کر رہے، لیکن تعلیم کی وجہ سے بھی آج ہماری مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ یہ مخلوق تعلیم کا جو نظام چل رہا ہے، کالج میں لڑکے لڑکیاں ملا کر بیٹھنا، ملا کر پڑھنا، بازو میں بیٹھنا، اسکولوں میں مل کر بیٹھنا، ایک دوسرے کی کاپی شیئر کرنا، اور یہ آن لائن تعلیم کو بنیاد بنا کر موبائل فون سارے لڑکیوں کے ہاتھ میں آ گئے، ان وجوہات کی بنیاد پر زیادہ لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ روزانہ علماء کا چیلنج ہے، جاؤ ہر علاقے کی رجسٹر آفس میں جا کر دیکھو کتنی مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ شادی کرنے کے لیے درخواست دے رہے ہیں، ان کے کیا وجوہات ہیں، اسے کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ صرف بیان سے ختم ہوگا؟ قیامت تک اگر ہم یہاں بیٹھ کر بولتے رہیں گے ختم ہونے والا نہیں۔ یہ چیز ختم کرنے کے لیے میدان میں اترنا پڑے گا، سنجیدگی کے ساتھ سوچنا پڑے گا۔ اور ایک سب سے بڑی غلطی ہماری یہ ہے، اللہ معاف کرے، ہر ایک کا کیا سوچتا معلوم؟ آپ کے ذہنوں میں بھی بازوں کے آیا ہوگا، جب کسی لڑکی کے بھاگ جانے کا واقعہ جب سنایا جاتا ہے، مسلمان لڑکیوں کی برائیاں جب بیان ہوتی ہے، تو ہر باپ کے دماغ میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میری بیٹی ایسی نہیں، ہم یہ سوچتے میری بہن ایسی نہیں، میری بیٹی ایسی نہیں، دودھ کی دلاری، کالج جاری، جا کر بیٹے کبھی ہم لوگ کبھی گئے کبھی دیکھے، ہر ایک باپ یہ سمجھتا میری بیٹی ایسی نہیں، ہر بھائی یہ سمجھتا میری بہن ایسی نہیں، ہر دادا یہ سمجھتا میری پوتی ایسی نہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو آگ لگی ہے اچھے سے متاثر ہو رہے ہیں۔ حضرت مولانا شکیل صاحب دامت برکاتہم نے ایک واقعہ سنایا کہ اگر دیندار گھر ہے، ماحول والا گھر ہے، اور وہ بھی یہ سوچ کر سمجھ کر خاموش بیٹا ہے کہ میرے بیٹی پاک ہے، ایسا نہیں کر سکتی، حضرت نے ہم سے کہا، بیجاپور میں واقعہ سنایا مولانا نے، مہاراشٹر کا واقعہ، کیسا دیندار گھرانہ، ماحول والا گھرانہ، پردے والا گھرانہ، باپ بھی دیندار، ماں بھی دیندار، بیٹی کو کالج بھیجتے تھے، بھیجنے کا جو طریقہ تھا وہ گھر سے لے کر کالج تک آٹو میں جاتی تھی، جیسے ہی کالج چھوٹ جاتی تھی اس آٹو سے گھر آتی تھی، برقعے کے ساتھ جانا، برقعے کے ساتھ آنا۔ حضرت نے کہا صرف برقع ہی نہیں، ہاتھ کے دستانے، پیر کے سوال، پورا برقع، پورے ہاتھ کے دستانے ڈال کر جاتی تھی، آتی تھی۔ حضرت نے کہا کہ وہ لڑکی گھر سے غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی، بھاگ کر چلے گئی۔ پھر گھر والوں سے معلوم ہوا کیسے بھاگی، گھر اور دیندار گھرانہ تھا، اس آٹو والے سے پکڑ کر پوچھا گیا کیا رویہ تھا، تو ہی لے کر جاتا تھا، تو ہی لے کر آتا تھا؟ اس آٹو والے نے کہا کہ تمہاری بیٹی آٹو میں بیٹھنے تک برقعے میں رہتی تھی، لیکن جب آٹو سے اترنے کا وقت آتا تھا سارا برقع ہاتھ کے سر نکال کر ڈریس میں چلے جاتی تھی، واپس آ کر آٹو میں پہنتی تھی، اور مجھے ڈرا کے رکھا تھا اگر تو کہے گا میرے بارے میں میرے گھر والوں سے تو تجھے بدنام کروں گی۔ یہ ہے واقعہ دیندار گھرانے کا۔ تو ہمارا یہ سوچنا، ہمارا یہ خیال کرنا، ہمارے گھر کی لڑکیاں، میں آپ کے بیٹیوں پر انگلی نہیں اٹھا
प्रिंसिपल से मिले, सर से मिले। अगर उस कॉलेज के अंदर अगर कोई मुसलमान सर है उससे आप मुलाकात करें, अगर कोई मुसलमान टीचर है आप उससे मुलाकात करें। उस कॉलेज के सीनियर के अंदर अगर कोई लड़की है उससे बढ़कर जाए आप तहकीक करें। ऐसे तहकीक करें कि आपकी बेटी को पता ना चले कि हमारे अब्बा तहकीक के लिए आते हैं। अगर बाद में मालूम पड़ा, हाँ, जब निगरानी माँ बाप की इज्जत होगी बच्चे अच्छे निकलेंगे। मैं मदरसे, हम तो मदरसे में पढ़ते थे शाह वलीउल्लाह में। मैं मेरे वालिद साहब की तारीफ नहीं कर रहा, मुझे बहुत अफसोस होता था हमारी अब्बा की बात पर। शाह वलीउल्लाह पूरे बच्चे सब लड़के हैं, मैं भी वहाँ पढ़ने वाला बच्चा। हमारा हजरत मौलाना अतहर साहब दामत बरकातुहू से हजरत से मुलाकात करते हुए हजरत से अब्बा ने ये कहा था, मौलाना बेटा अगर मेरा कोई गलती करे तो मारने में पीछे मत हटो। मैं मदरसे में जब मेरे बेटे को दाखिल करा था उसी वक्त मैंने ये नियत की थी, हड्डी मेरी खाल तुम्हारी, पूरी खाल भी इसकी निकाल दिए मारकर, मैं उफ तक नहीं बोलूंगा। आज अफसोस है स्कूल में, मकतब में, मदरसे में दो चार मार दिया उस्ताद, माँ बाप झगड़े पर उतरते हैं। प्यार से पढ़ाने नहीं आता क्या, मारती क्या, बगैर मार के कैसे पढ़ेंगे बच्चे? तो बहरहाल एक इर्तिदाद को रोकने के लिए सबसे पहली चीज निगरानी बहुत जरूरी है। कॉलेज स्कूल जा रही है, आजकल 6ठी 7वीं की लड़की बालिग हो रही है। पहले था और 9वीं 10वीं में लड़कियां बड़ी होती थी, लेकिन माहौल ये जो ग़िज़ा ऐसी बन गई कि 6ठी 7वीं में लड़कियां बालिग हो जाती हैं। बाज लड़कियां 4थी 5वीं में बालिग हो जाती हैं। हाँ, जिनमें गर्माहट ज्यादा है, अतिब्बा ने हुक्मा ने कहा है आजकल के ग़िज़ा के लिहाज से 4थी 5वीं की लड़की बड़ी हो जाती है। तो ये वालिदैन की जिम्मेदारी निगरानी करना। पहला काम निगरानी, सख्त निगरानी। और दूसरा काम कहा गया कि उसे अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को उसके दिल में बिठा देना, कि समझौता नहीं करेंगे, इस्लाम पर समझौता नहीं करना, ईमान पर समझौता नहीं करना। हालात आए तो आए, लेकिन इस्लाम का सौदा कभी ना करना पड़े। हालात को बर्दाश्त करने के लिए कहें और इस्लाम पर ईमान को बेचने से रोकने के लिए उसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को बिठाना। अगर किसी गैर मुस्लिम से दोस्ती करेंगे कितना बड़ा नुकसान है, इस्लाम से निकल जाने पर कितना बड़ा नुकसान है, वो सारे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हदीस सुनाना। हज़रत मुआज़ बिन जबल से अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ मुआज़, कभी शिर्क इख्तियार नहीं करना, कभी कुफ्र इख्तियार नहीं करना, वो तुम कत्ल कर दिए जाओ या जला दिए जाओ। यानी तुम्हें कत्ल होना पसंद हो इस्लाम छोड़ने के मुकाबले में। इस्लाम नहीं छोड़ूंगा अगरचे मुझे कत्ल कर दिया जाए, इस्लाम नहीं छोड़ूंगा अगरचे मुझे जला दिया जाए। ऐसी इस्लाम से मोहब्बत हमारे लड़कियों के, हमारे बहनों के, हमारे बच्चों के दिल में बिठाना ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। मौलाना पीर जुल्फिकार साहब दामत बरकातुहू ने किताब में लिखा है, औलाद की तरबियत, औलाद के हुकूक में से मौजूदा हालात को सामने रखते हुए हजरत ने कहा है, औलाद के हुकूक में से मौजूदा हालात से एक हक ये भी जरूरी है कि बाप माँ अपने बेटे बेटियों का मोबाइल चेक करें। 8 दिन में एक मर्तबा, 15 दिन में एक मर्तबा, कम से कम महीने में एक मर्तबा। ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। अल्लाह ने जो भी नियामत दी है उस नियामत को अल्लाह ताला पूछेगा। औलाद भी नियामत है, लिहाजा इस औलाद की तरबियत के ताल्लुक से अल्लाह हमें पूछेगा, सवाल करेगा। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयति, हदीस है। तो चेक कर, ये हुकूक है। अच्छा पढ़ाना जिस तरह जरूरी है, अच्छे घर में शादी करके देना जिस तरह जरूरी है, आज के इस माहौल के अंदर बच्चों का मोबाइल चेक करना भी जरूरी है। करें, नंबरात चेक करें किन किन के नंबरात सेव है, व्हाट्सएप चेक करें किन किन से बातचीत हो रही है, फेसबुक से मना करें, अगर फेसबुक है तो किस किस से दोस्ती है। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है बच्चों के लिए चेक करना। इस सोशल मीडिया के जरिए से कितनी हजार लड़कियां हमारी मुर्तद हो गई, गैरों के हवाले हो गई। आज हम नहीं समझते इस जिम्मेदारी को, हमें मालूम नहीं है कि सब करने के काम है। लिहाजा मुसलमान लड़कियों के दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत बिठाना, उसकी तरबियत करना, कॉलेजों में जाकर, स्कूलों में जाकर तहकीक करना, कहीं किससे इसकी दोस्ती है, किसके साथ इसका उठना बैठना है, कॉलेज में स्कूल में किसके साथ बैठती है, जाते हुए किसके साथ जाती है, आते हुए किसके साथ आती है, कॉलेज का वक्त कितने बजे है, घर से निकलने के बाद कितनी देर में ये पहुंचती है, और कॉलेज के छूटने के बाद कितनी देर से ये घर को आती है। ये सब इंक्वायरी करना माँ बाप की जिम्मेदारी। ये है तरबियत, इसके लिए बहुत जरूरी है। बड़े फोन से बचाना नहीं बचा सकते, उसकी तहकीक करना। और आज
آج کل جو مرتد ہو رہی ہیں مسلمان لڑکیاں، اس کے لیے مسجد کے ذمہ دار، محلے کے ذمہ دار، تنظیم والے، انجمن والے سب متفکر ہونا، پورا علاقہ جب متفکر ہوتا ہے اس کے وجوہات تلاش کر کے ان وجوہات کو ختم کرنے کی کوشش کرنا۔ جب ہم نے سروے کیا، گئے ہم لوگ غریب علاقوں میں، وجوہات میں سے ایک وجہ یہ معلوم ہوئی، غربت کی وجہ سے آج ہماری لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، غریبی کی وجہ سے، فقیری کی وجہ سے پریشان ہے۔ اب لڑکی چاہتی ہے موبائل چاہیے، اب گھر والے موبائل نہیں دلا سکتے، غریب ہے۔ لڑکی چاہتی ہے لیپ ٹاپ چاہیے، گھر والے نہیں دلا سکتے۔ لڑکی کے کچھ ارمان ہیں، کچھ خواہشات ہیں، وہ خواہشات، وہ ارمان گھر والے پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک نکما نالائق اور اس سے یہ کہے گا میرے سے دوستی کر لے، محبت کر لے، میں تجھے موبائل دلاؤں گا، لیپ ٹاپ دلاؤں گا، زیورات دلاؤں گا، لہذا وہ تیار ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے ارمان پورے کرنے کے خاطر میں وہ بندہ اس کی محبت کو اپنی محبت کو اس کے پر فرفتہ کرنے کے جھوٹے دعوے کر کے ایک موبائل دلا کر اس کی عزت لوٹ لینا۔ ایسا ہوا واقعہ، بہت سارے لڑکیاں موبائل فون کے جو مسلمان کی دکانیں ہیں وہ آ کر سناتے رہتے ہیں، مولانا خریدنے والی موبائل مسلمان لڑکی ہے، فون پے کرواتی ہے، فون کر کے جس کے ذریعے سے فون پے ہوتا ہے، ہمیں جو پیسے پہنچتے ہیں وہ غیر مسلم کا نمبر ہوتا ہے، نام آتا ہے۔ ایسے کتنے واقعات ہو رہے ہیں۔ لہذا غربت کی وجہ سے آج ہماری لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ لہذا غربت کو ختم کرنے کے لیے تنظیموں کا آگے آنا پڑے گا، شادیاں کروانا پڑے گا، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنے پڑے گا۔ شادیوں میں یہ جو مالدار خرچ کر رہے ہیں لاکھوں کے روپے، لہذا اس میں کمی لانا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور غربت کے ساتھ ساتھ نکاح کو دیر کرنا، نکاح کرنے میں بیٹیوں کے لیے دیر کرنا، تاخیر سے نکاح کرنا، زیادہ عمر ہونے کے بعد نکاح کرنا، یا تو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے بیٹی کا نکاح تاخیر سے ہو رہا ہے، یا تعلیم کا نام دے کر لڑکی کے عمر زیادہ ہونے کے بعد نکاح کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ برائیاں عام ہو رہی ہیں۔ لہذا والدین کی ذمہ داری ہے لڑکی کا نکاح جلد سے جلد کریں۔ اسی لیے ایک مسئلہ لکھا ہے، علماء نے ایک رائے دی ہے، مسئلہ نہیں ایک رائے یہ دی ہے، اگر تم اپنی بیٹی کو پوری ڈگری پڑھانا چاہتے ہو، اعلیٰ تعلیم دینا چاہتے ہو، اچھی بات ہے، ضرور دیں، لیکن آپ جس لڑکے سے شادی کرنا چاہتے ہو وہ رشتہ طے کریں، اور جب رشتہ طے ہوگا تب آپ وہاں شرط رکھیں، بے نکاح کے بعد ہماری بیٹی کی ڈگری آپ کو مکمل کرنا پڑے۔ ایسی کتنی لڑکیاں ہیں جو شادی کے بعد ڈگری مکمل کی ہے، جو شادی کے بعد اپنے کالج کو بھی جاتی رہی، یہ جائز نہیں، ایسا نہیں ہے، جا سکتی ہے، لیکن ماں باپ کا یہ سوچنا کالج پورا ہونے کے بعد، ڈگری پورا ہونے کے بعد شادی کر دیں گے، اب ڈگری پورا ہونے کے بعد اچھا لڑکا ملنا، وہ ڈگری والا لڑکا ملنا، اب اس کی عمر چلی گئی، پریشان ہو جائیں۔ اس لیے جلدی نکاح کرنا، لڑکوں کا بھی جلدی نکاح کرنا، لڑکیوں کا بھی جلدی نکاح کرنا یہ ضروری ہے۔ ان چیزوں کے یہ برائیاں ختم کرنے کے لیے جلدی نکاح کرنا۔ میں سنا ہے ہمارے وقت کے بچوں کو ڈیمانڈ زیادہ، پڑھنے والوں کے ڈیمانڈ زیادہ، خوبصورت لڑکیوں کے ڈیمانڈ زیادہ۔ اس طرح ایک بندہ تھا، لڑکا تھا، بڑا خوبصورت تھا، بہت زیادہ کمانے والا تھا، بہت اچھے خاندان کا بھی تھا۔ اب اس نے یہ سوچا کہ مجھے کون لڑکی نہیں دیتا، سب جنے دیتی مجھے، اس کے باپ کو بولا تیرے بیٹی دیتا کیا کہ تو پہلے دیتا۔ انہیں سوچا کہ میں خوبصورت بھی ہوں، لمبا بھی ہوں، اتنی اچھی آمدنی بھی ہے، یہ سوچ کو اس نے کیا کیا، ایک لسٹ بنایا انہیں، میری بیوی ایسی 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 ہونا۔ کتنے شرطیں رکھا؟ 40 شرطیں رکھا، 40 شرطیں رکھا اس نے، میری بیوی میں یہ ہونا، یہ ہونا۔ آج کل ماں باپ کرتی ہے کام، میری بیٹی اتنی خوبصورت، میری بیٹی یہ پڑھی، لڑکا ایسا ہونا، لڑکا یہ کرنے والا ہونا، یہ ڈگری والا ہونا، MBBS پڑھے والا ہونا۔ جیسا ہم لوگ کرتی ایسے ہی کیا اس نے بھی، میں اتنا اچھا پڑھی ہوں، 40 شرائط جس لڑکی میں پائے جاتی ہو وہ لڑکی میری بیوی بنے گی۔ اب تلاش کرنے گیا، لڑکی کوئی 30 شرطوں والی پائی گئی، کوئی 35 والی ملی، نہیں 40 رہنا، ایک بھی کم رات شادی نہیں کرتا۔ اب 1 سال تک تلاش کرا، ڈھونڈتے رہا، ملتی نہیں ملی۔ اب 1 سال کے بعد سوچا 40 تو نہیں مل رہی، 5 ڈیلیٹ کریا، 35 رکھا، 35 شرائط والی لڑکی۔ اور 1 سال گیا، نہیں ملی، پھر 5 نکالا، 30 شرطیں رہنا جس لڑکی میں وہ میری بیوی بنے گی۔ اب اس کی عمر بھی بڑھ رہی، وہاں شرطیں کم ہو رہی،
पांच करते करते लास्ट में 5 बचे। ये 5 शर्तें रहे तो भी मैं शादी करता हूँ। अब ये करे थे कि नहीं गया था ऊपर और उम्र ज्यादा हो गई थी इसके। आखिर में परेशान होकर उसने शर्त रखी, लड़की रहे तो बस दूसरा क्या भी रखो बचे। ये हालत होती आती ऐसा बोलती डबल डिग्री वाला लड़का होना हमारी बेटी को 2 साल के बाद कॉलेज माँ बाप बोलती सिंगल डिग्री वाला रहे तो बस। अब आजकल 2-4 माँ बाप बोल रही मौलाना दीनदार लड़का क्या कि थोड़ा बहुत कमाया तो भी बस है हमारे बेटी के लिए, जिंदगी भर वो लड़के को हमें पालने तैयार है, फिर भी लड़के नहीं मिल रहे। ताखिर का नुकसान ये नहुसत है निकाह में देर करने की। पहले डिमांड्स कर दी ऐसा होना ऐसा होना ऐसा होना, फिर बाद में परेशानी इतनी आती लड़का रहा तो बस, लेकिन लड़का भी मिलने को मुश्किल हो जाता। ये वालिदैन के कसूर। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सुने हदीस है, अल्लाह के नबी ने कहा अगर कोई माँ बाप अपने बेटे का या अपनी बेटी का निकाह ताखीर से किए, बहुत देर करती है निकाह करने में, माँ बाप देर से निकाह करने की वजह से अगर उनका बेटा या उनकी बेटी जिना में मुब्तला हो गई, उस जिना का गुनाह माँ बाप को भी अल्लाह देंगे। उस जिना का गुनाह अल्लाह माँ बाप को देंगे, क्योंकि यहाँ गलती बच्चों की नहीं, बच्चों के साथ माँ बाप की भी है। इसीलिए निकाह में जल्दी करना और जहेज की लाना, बहुत सारे वजूहात है, वक्त हो गया, इंशाअल्लाह आइंदा कभी बताया जाएगा। इसलिए ये सारी चीजों को सामने रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के ताउन की वजह से, आप लोगों की दुआ की वजह से सफा खिदमत ट्रस्ट वाले हम एक इरादा किए हैं, आने वाले दिसंबर के महीने में एक बहुत बड़े पैमाने पर एक प्रोग्राम की शक्ल में, एक जलसे की शक्ल में हमारे बागलकोट के 10 गरीब लड़कियों की हम शादी कराएंगे इंशाअल्लाह। वो कराएंगे इंशाअल्लाह। 10 गरीब लड़कियां जिनकी वालिदा बाप नहीं है, माँ है, परेशान है, शादी नहीं कर पा रही है, रिश्ता हो गया है, अब शादी के लिए परेशान है, आप हमारे से जोड़ें, क्योंकि अभी हमारी शुरुआत है। इस साल 10 कराएंगे, आइंदा साल इसे और बढ़ाएंगे। ये तरतीब हमने बनाई है। हर साल हमारे गरीब इलाके की गरीब लड़कियों की शादी की पूरी जिम्मेदारी, 40,000 तक का उन्हें सामान, जरूरत का सामान, पलंग है, अलमारी है, उनके लिए सामान भी हम देंगे इंशाअल्लाह। उनके निकाह पढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ी शख्सियत, एक अल्लाह वाले को हम बुलाकर उनके जरिए से निकाह पढ़ा कर दिखाएंगे। गरीब का निकाह भी ऐसे हो सकता है इंशाअल्लाह, क्योंकि गरीब वो उसकी तरफ से नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से है, लिहाजा उसकी भी अरमाने होंगी, उस लड़की की भी। इस तरह हम इंशाअल्लाह तरतीब बनाएंगे ताकि हमारे इस अमल की वजह से हमारे गरीब मुसलमान बहनें गैरों के हवाले से बचें। ये कदम हमने उठाया है, आपसे दरख्वास्त करते हैं हमारा साथ दें, दुआ करें। आने वाले दिसंबर में काम होने जा रहा है। अगर आपके मोहल्ले में, आपके बिरादरी में या आपके मालूमात के मुताबिक बागलकोट शहर में कोई ऐसी लड़की है जिसका रिश्ता हो गया है, निकाह नहीं हो पा रहा है, गुर्बत की वजह से, यतीमी की वजह से, आप उन्हें हमारे से राब्ता कराएं, इंशाअल्लाह निकाह करा कर दिया जाएगा। अल्लाह से दुआ, अल्लाह ताला हम तमाम को कई बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर में ऐलान ये है।